اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے جن صاحب کے سوالات کا جواب دے رہے تھے انہی کے سوال کو ابھی ان کے کچھ سوال باقی ہیں. ان کے ایک سوال کا تیسرا حصہ تھا کہ اگر محنت کے ذریعے کنٹرول، یہ نفس رحمانی کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر محنت کے ذریعے کنٹرول ممکن ہے تو کچھ ایکسرسائزز اور مشقیں سجیسٹ کر دیجیے. بات یہ ہے کہ مختلف طریقے اور مختلف اسلوب ہیں، ہر سلسلے میں اپنے ہیں. ہر مذہب میں نفس کو کنٹرول کرنے کے اپنے طریقے اور اپنے اسلوب ہیں، اپنی ریاستیں ہیں. لیکن میں جن صاحب کے ساتھ منسلک تھا وہاں مجاہدوں کا، چلوں کا اور ریاستوں کا دخل نہیں تھا. وہاں ایک ہی چیز پر زور تھا، نیک نیتی یا دوسرے لفظوں میں اخلاص، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی ذات سے لڑنا کہ میں حد الوسع جو امکانی حد تک کوشش ہے وہ یہی کروں کہ میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لوں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں میں منسلک تھا جن صاحب کے ساتھ، وہ بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزار رہے تھے اور اپنی ذات کو انہوں نے امکانی حد تک تابع کیا ہوا تھا قرآن اور سنت کے. تو انسان وہی کچھ کرتا ہے جو وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے. تو میرے یہاں تو ایسی مجاہدے، چلے، ریاستیں، مشقتیں ہیں نہیں کہ بتایا جائے. میرے یہاں تو ایک سیدھا سیدھا معاملہ ہے. وہ ہے اخلاص کا، نیک نیتی اور اپنی زندگی کو میں اس لیے امکانی حد تک پر زور دے رہا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان بھی وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو سنت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا خاصا دشوار ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے طور پر کوشش پوری کر لے نیک نیتی کے ساتھ کہ میری زندگی سنت کی پیروی میں قرآن کے مطابق گزر جائے. تو یہ تمام مرحلے خود بخود طے ہو جاتے ہیں، خود بخود ہی نفس رحمانی حاصل ہو جاتا ہے.
تو یہ ایکسرسائزز تو میں شاید کوئی سجیسٹ نہ کر سکوں، لیکن یہ ضرور میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیجئے قرآن اور سنت کے مطابق، نفس رحمانیت خود حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کوئی ایکسرسائز نہیں کی کسی مقام تک پہنچنے کے لیے، رب کو ضرور یاد کرتے رہے تنہائی میں، غار حرا میں، لیکن دنیاوی زندگی بھرپور گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی قسم کے کوئی مجاہدے، کوئی چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹے ہیں۔ ہم ان قصوں میں کیوں پڑ جائیں پھر؟ ان کا اگلا سوال ہے کہ آپ کے ایک لیکچر میں ایک صاحب حیثیت شخصیت کا ذکر ہے جنہوں نے لاہور سے باہر ایک جننگ فیکٹری میں بہت آرڈنری نوکری کر لی تھی، کیا انہیں روحانیت حاصل ہو گئی تھی؟ سب یہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ جب تک کہ ہمارے ذہن میں روحانیت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، جس دن روحانیت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہمارے ذہن میں، ہم یہ پوچھنا چھوڑ دیں گے کہ کسی شخص کو روحانیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب، بڑا مشہور قصہ ہے کہ ان کی محفل میں ایک صاحب آ کے بیٹھ رہے تھے، تو ایک دن اٹھ کے جانے لگے تو جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا مجھ سے، تو خیریت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا یہ تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو میں یہاں آ کے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ آپ ولی اللہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب نے جو سوال پوچھا وہ یہ نہیں تھا کہ کیوں آپ مایوس کیوں ہوئے مجھ سے، کیا آپ نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، کیا آپ نے مجھے ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا، پانی پر مجھے چلتا ہوا نہیں دیکھا، یا ہوا میں ہاتھ بڑھا کے ہوا میں سے کوئی چیز پکڑ کے آپ کو کھلاتے نہیں مجھے دیکھا آپ نے؟ یہ کوئی سوال نہیں پوچھا، انہوں نے صرف ایک سمپل سوال پوچھا، فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، کیا آپ نے یہاں کوئی خلاف سنت کوئی کام دیکھ لیا ہے جو آپ مجھ سے مایوس ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، خلاف سنت تو کوئی کام نہیں دیکھا، لیکن میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ اولیاء کرام کے مخالفین کی تعداد بہت ہوتی ہے، تو یہاں تو سب آپ کے معتقد ہیں، کوئی مخالف تو بیٹھا نہیں۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ دریا کے پار جا کے ذرا دیکھ لیں۔ دریا کے پار کوفہ تھا، تو وہاں وہ گیا تو دیکھا کہ بے پناہ مخالفت ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی۔ باقی قصے کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے کہ ایک آتھینٹک ولی اللہ جن کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ غوث الاعظم ہیں، ان کے نزدیک کسی آدمی کا ان سے مایوس ہو جانا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہاں کوئی خلاف شرع یا خلاف سنت کام ہوتا دیکھ لیا ہے. اب یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ جس کو ہم روحانیت سمجھ رہے ہیں وہ روحانیت نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کے نزدیک تو وہ مداری کے شعبدہ بازی سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتی. یہ لفظ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ عنایات کرتا ہے، بڑی مہربانی اس کی، لیکن خود ولی اللہ اس کو مداری کی شعبدہ بازی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا تم نے مجھے مستجاب الدعوات نہیں پایا، کیا میری کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ تو کوئی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں روحانیت والے آدمی کا کہ اس سے کرامات سرزد ہوں، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں، جو وہ زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو زندگی وہ گزار رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کوتاہیاں اس سے ہوں گی اس لیے کہ وہ انسان ہے، لیکن جنرلی اس کی زندگی کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ تو ان صاحب پر اللہ کی رحمت ہو گئی، یا میں اگر آپ کے الفاظ میں بات کروں تو انہیں روحانیت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے اتنی پرتعیش زندگی چھوڑ کر ایک معمولی نوکری کر لی کہ اللہ نے ان پر کرم کر دیا. ان کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی اللہ نے کہ اس دنیاوی مال و زر کی کوئی ویلیو بھی ہے. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ اگر مجھے اتنا حاصل ہو جائے کہ میری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، جو بیرسٹ منیمم ہے، تو کافی ہے میرے لیے. تو میری زندگی کا مقصد پرتعیش زندگی گزارنا نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں. تو یہ اللہ نے اس شخص پر کرم کیا. یہ اسی وقت ممکن ہوا جب اللہ نے اسے یہ فہم و فراست عطا فرما دی. تو یہ سوال کہ اسے روحانیت حاصل ہو گئی، اس کو اس پہ جج کیجئے. اس پہ جج نہ کیجئے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا چیچا بتنی تک لاہور سے ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے یا نہیں چلے جاتے تھے، یا جو ملتان روڈ کے ساتھ ساتھ نہر بہتی ہے صاحبال سے چیچا بتنی تک، اس پر پیدل چل کر چلے جاتے تھے پانی پر. وہ کوئی علامت نہیں ہے. سادھو بھی پڑھتے ہیں، ہندو ہے سادھو، پانی پر چل لیتا ہے، ہوا میں اڑ لیتا ہے، اس میں کیا ہے. یہودی کاہن جو ہیں ایسے کام دکھا دیں گے آپ کو، راہب یہ کام کر دکھائے گا آپ کو. تو کیا ان کو ہم یہ کہہ لیں گے کہ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں؟ ان کا اگلا سوال ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو یہ ایکسپلین کر دیں کہ سلسلہ جنیدیہ میں لفظ اللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. اور یہ سوال لیکچر 103 سے ریلیٹڈ ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ 11 ہے سب کچھ لفظ اللہ ہی کے ذکر میں 11 اور نفی اور اثبات کی
ضرب اور سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں جس طرح اللہ پڑھا جاتا ہے اس پر نظر ڈالی تھی. Question is based on curiosity only and the intention is not to read it. Oh. تو بھائی اگر پہلے سوال سے لکھتے تو میں نہ پڑھتا اس کو. دیکھیے اللہ کو ہم اگر اس طرح پڑھیں گے اللہ اللہ یا اللہ تو یہ اس طرح ساؤنڈ کرتا ہے. لیکن جب ہم اسے روانی سے پڑھتے ہیں تو یہ ایک ردم میں چلا جائے گا. جب آپ بطور تسبیح سے پڑھیں گے سلسلہ جنیدیہ میں تو وہ ایک ردم میں چلا جائے گا. اب آپ اگر ایک ایک کر کے پڑھیں اللہ اللہ، لیکن جب آپ تیز پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ، یہ ردم بن جائے گا اس کا. اور اس کے اثرات دیکھیے بالکل مختلف ہو جائیں گے. یہ 6 بار پڑھنے سے دونوں کا فرق ابھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا. تو یہ ردم میں چلا جائے گا خود ہی، اور اس کے اثرات ایک دم سے ذہن قبضے میں لے لیتا ہے. یہ لفظ ابھی میں نے غالباً 6 بار پڑھا ہے، ذہنوں پر اثر شروع ہو گیا ہوگا آپ کے. تو یوں یہ ذہن کو کنٹرول کر لے گا پھر، اور انسان رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ، اور کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہو کے پڑھا جائے، اس طرح سے بیٹھ کے پڑھا جائے. اس کا کچھ نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں جہاں سے میرا تعلق ہے، یا یوں کہہ لیجیے سلسلہ کیا میں داخل ہوں گا کہیں، کہ جن حضرت صاحب کے ساتھ میں منسلک تھا، وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان کسی خاص حالت میں بیٹھ جائے، کسی خاص حالت میں کیفیت میں چلا جائے، کپڑوں سے باہر ہو جائے، سڑک پر ہاتھ ہلاتا ہوا باتیں کرتا ہوا چلے. اس کی سخت ممانعت تھی. بڑے شاہ صاحب انتہائی سخت تھے ان معاملات میں. حتیٰ کہ میں نے یہاں ایک قصہ بیان کیا تھا اپنا، کہ ایک دن وہ بہت موڈ میں تھے، تو میں ان کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے سنا رہے تھے کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، میں نے وہ ایکسپیرینس کیا باتیں. تو میں اتنا محو تھا ان کی باتیں سننے میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب ان حضرت صاحب کی تسبیح اٹھائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگیا. پڑھ نہیں رہا تھا، میں بے خیالی میں کھیل رہا تھا تسبیح سے. ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا، پبلکلی بھی نہیں، وہاں صرف میں تھا اور مرشد صاحب تھے. تو بڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے. سڈنلی نظر ان کی شاید میرے ہاتھوں پر پڑ گئی، تو وہاں تسبیح دیکھی تو ایک دم سے وہ خوشگوار موڈ ایویپوریٹ ہو گیا، اور اس کی جگہ جلال نے لے لی. اور بڑے غصے میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کریں؟ تو میں نے سوچا میں نے کیا کہا ہے، میں تو خاموش بیٹھا سن رہا ہوں. تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور، یہ تو آپ کی تسبیح ہے جو یہاں پڑی. نہیں، تم یہی چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ نیک سمجھیں اور سلام کریں جو تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہو. تو میں نے پھر کہا کہ حضور آپ کی ہے، یہاں پڑی تھی، میں آپ کی باتوں میں اس طرح سے غرق ہوا تھا، مجھے احساس نہیں ہوا. میں نے اٹھا کے اس سے کھیل رہا تھا، پڑھ بھی نہیں رہا تھا، میں تو آپ کو سن رہا تھا توجہ سے. لیکن وہ جلال وہیں رہا کہ تمہارا تو زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور سلام کریں. بڑی مشکل سے ان کو یقین دلایا. تو وہاں سختی تھی ان باتوں کی کہ
انسان کی چال ڈھال، لباس، گفتگو، اس سے کسی طرح یہ پتہ چلے کہ یہ نیک آدمی ہے، بڑی سختی تھی اس پر، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس وقت شاید اس کے مجھے مضمرات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ سمجھ میں آئے کہ وہ بات درست تھی کہ لوگ جب آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، تو انسان کتنا ہی اپنے اوپر کنٹرول کیوں نہ کرے، اس کا نفس پھلتا پھولتا ہے، اور جب نفس پھلنے پھولنے لگے تو پھر غلط ہے۔ تو آپ اس کو آرام سے نماز کے بعد پڑھیے۔ جن صاحب کا بھی یہ سوال ہے، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، سب سے نہیں کہہ رہا۔ تو نماز کے بعد آرام سے پڑھیے بیٹھ کے، جیسے پڑھتے ہیں جہاں نماز پہ بیٹھے ہوئے، یہ ردم بن جائے گا، اور اس کو خود آپ کو وہ ردم جو ہے اس کے ذریعے سے اس لفظ کے پڑھنے کے اثرات آپ کے ذہن کو قبضے میں لے لیں گے، اور آپ رب کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جہاں تک انہوں نے کیا، ان کا سوال واضح نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں سمجھاؤں وہ یہ شاید کسی زمانے میں نے بات کی ہوگی کہ جو حرف ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، اس کے اثرات بہت اسٹرانگ ہیں۔ حرف جب مل جائیں دو چار، یا یوں کہیے کہ حروف کا مرکب لفظ کہلاتا ہے، اور جب لفظ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آیت بن جاتی ہے، اور جب آیات اکٹھی ہوتی ہیں تو سورہ بن جاتی ہے، اور جب صورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو قرآن پاک وجود میں آتا ہے۔ تو بنیادی یونٹ اس میں حرف ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے تحت فرشتے ہیں، قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے اس کے ماتحت فرشتے ہیں، وہ اس کے ماتحت بھی ہیں، اور وہ ان فرشتوں کی غذا بھی ہے۔ تو جب ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی وقت پر وہ لفظ، وہ آیت پڑھتے ہیں تو فرشتے شوق سے آ کے بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں، تو ان کی موجودگی وہاں ہونے لگتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب نہیں انسان پڑھتا، ناغہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر بھی آتے رہتے ہیں وہاں، تو جس کو ہم کہتے ہیں رحمت کے فرشتے ہیں۔ تو اسی لیے بزرگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر بیٹھ کے پڑھیے آپ۔ اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے جو میں نے عرض کی، ایک انسان کی اپنی نفسیات سے متعلق بات ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ سکون میں آتے ہیں فیملیئر جگہ پر۔ تو جب ہم ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو فیملیئر ہوتی ہے وہ جگہ، تو انسان کے اعصاب جو ہیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی۔ نئی جگہ پر جا کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ اعصاب ٹینس رہتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیے تاکہ آپ کے اعصاب بہت ریلیکسڈ ہوں اور آپ کو اس کے اثرات ملیں۔ اب انہوں نے نفی اور اثبات کی ضرب اور سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ کا ذکر کیا ہے کہ اس میں لہو پڑھا جاتا ہے،
اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا اس سے چاہ رہے ہیں کہ میں کیا ایکسپلین کر دوں. اگر لکھ دیتے تو میں اسے ایکسپلین کر دیتا. صاحب کا سوال ہے کہ what is the relation between religion and nature, which will prevail, and what is the difference between these two? پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے ریلیجنز رائج ہیں. ایک وہ جو مین میڈ ہے، جو انسان نے اپنے ذہن سے سوچا، اور جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان میں سے اچھی باتیں ایک جگہ اکٹھی کر کے اس کو ایک مذہب کی صورت دے دی. اور کچھ ریلیجنز ہیں جو ڈیوائن ہیں، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں. وہ ریلیجنز جو ڈیوائن بکس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں وہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجنز علیحدہ ہیں ہم سے، تو ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی ابھی جو بات کہی وہ غلط کہی ہے آپ سے. در حقیقت ایک ہی یہ پیغام ہے جو تمام پیغمبر دنیا میں لاتے رہے ہیں. ایک ہی پیغام ہے یہ جو تمام ڈیوائن بکس میں لکھا ہوا ہے، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو ابتدائی شکل سے اس پیغام کو نازل کیا گیا ہے انسانوں پر. جو انسانی ذہن کی ارتقاء ہوتی گئی ہے، انسانی ذہن کی ترقی ہوتی گئی ہے، تو ہر آنے والا میسج پہلے میسج سے ایڈوانسڈ ہوتا رہا، حتیٰ کہ بات اسلام تک آ گئی. تو اسلام نے دین کو مکمل کر دیا. اسی لیے رب کا کہنا بھی یہی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا. اور چونکہ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی فردر میسج نہیں آئے گا، تو میسج جن کے ذریعے آتا تھا وہ بھی سلسلہ رک گیا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ لاجیکلی یوں ہم پروو کر سکتے ہیں نان مسلمز پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول کیوں ہیں، اور یہ کتاب آخری کیوں ہے. اسی لیے قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن سے پہلے اتاری گئی کتابوں میں موجود ہیں، کنٹراڈکٹ نہیں کرتا ان کو، کہ یہ ایک ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ریلیجنز جو ہیں جو اللہ تعالی نے اتارے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو پیغام میسیجز آتے رہے اور بالآخر اسلام نے ان کی تکمیل کر دی کہ آخری شکل دے دی ان کو، یہ سب انسانی فطرت کے مطابق ہیں. اس لیے ہم دین فطرت کہتے ہیں اسلام کو، کہ انسانی فطرت کے بہت قریب ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے یہ، تو اس لیے یہ دین فطرت کہلاتا ہے. تو ہیومن نیچر اور اسلام، اس میں
یہ ایک دوسرے پہ برڈن نہیں بنتے بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ دین الہی فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. تو اس کو ایڈاپٹ کرنا انسانی فطرت پر بوجھ نہیں بنتا. کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں اور انسانی فطرت میں کوئی. کسی صاحب نے خواب سے متعلق بات پوچھی ہے کہ مرشد کو خواب میں دیکھنے کی اور ہونے والی گفتگو کی روحانی حیثیت کیا ہے. دیکھیے خواب کے بارے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہی خواب کی کئی تعبیریں نکل آئیں گی. وہ اس طرح سے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے، خواب کس وقت دیکھا گیا، یہ اس کا تعبیر سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب مرشد صاحب کو جس نے خواب میں دیکھا، جیسے اگر میرے جیسا بندہ دیکھ لے اپنے مرشد صاحب کو خواب میں تو ڈنڈے ہی پڑیں گے کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہوں میں. تو جناب مرشد صاحب قبلہ مرشد صاحب کی زندگی میں میں ڈنڈے ان سے ہر روز ہی کھاتا رہا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب بھی ڈنڈے ہی پڑیں گے. تو میں کسی کو جا کے اگر اپنا خواب سناؤں کہ میں نے جناب قبلہ مرشد صاحب کو خواب میں دیکھا تو وہ اگر تعبیر کا علم رکھتا ہے انسان تو چھوٹتے ہی مجھے کہہ دے گا کہ آپ نے کیا غلطی کی تھی یہ بتائیے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھا کس نے ہے. اب اگر میں پڑھائی میں غلطی کروں اور میرے مرشد صاحب آ جائیں خواب میں اور آ کے کوئی مجھے پڑھائی کرنے کو کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے عطا کی ہے پڑھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھائی پڑھنے میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں ایک حتمی بات کہنا کہ یہ رول ہے اس کا، اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا. ڈپینڈ کرے گا. یہ سب بڑی پختہ لکھائی ہے ان صاحب کی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، لیکن پرابلم بعض کا یہ بن جاتی ہے کہ اس طرح کی پختہ تحریر وہ بعض کا سمجھ میں نہیں آتی. تو جن صاحب نے بھی یہ سوال لکھا ہے اگر ذرا سا اس کو کلیئر کر کے لکھ دیں، جس کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے آپ نے فرمایا ہے وہ کلیئر کر کے لکھ دیجیے گا تو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی اس کی وضاحت ضرور کر دوں گا. دے دیجیے گا. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود کی وضاحت فرما دیں، اور میرے بارے میں کہا کہ اپنا نقطہ نظر بھی
بیان کر دیں اس کے بارے میں. یہ ایک دو بار پہلے بھی یہ بات ہوئی تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ ایسی باتیں جن سے امت مسلمہ میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حد الوسع ان مسائل کو ڈسکس کرنے سے پرہیز کر لیں. ایسے سوال، ایسی باتیں، ایسی گفتگو جو مختلف مکاتب فکر کی دل آزاری کا سبب بن جائیں، ان کو دکھ پہنچے. فقیر کبھی ایسے موضوعات کو نہیں چھیڑتا، دور رہتا ہے. کہ فقیر کا بنیادی مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے اور کسی کا دل نہ دکھے. یہ جو مسئلہ وحدت الوجود، یہ تو ایسا مسئلہ ہے جس پر خاصا خون بہہ گیا مسلمانوں میں، یہ نزاع کا سبب بن گیا. جناب محمد ابن عربی نے یہ بحث چھیڑی تھی. جناب محمد ابن عربی انتہائی بلندی پر تھے علم کی، اور انہوں نے غالباً، میرا اپنا اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اتنی ایڈوانس لیول کی گفتگو انہوں نے کر دی جو ان کے وقت سے بہت پہلے تھی. عام آدمی اس کی باریکیوں کو سمجھ نہیں سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اختلافات اتنے پیدا ہو گئے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا خون بہہ گیا اس معاملے پر. اب اللہ اللہ کر کے یہ مسئلہ دبا ہوا ہے آج کل، تو ہم اس مسئلے پر نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر. کہ جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا دل دکھے گا، ان کی دل آزاری ہو جائے گی، اور جو اس میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو شاید وہ. اور جہاں تک میری ذاتی بات ہے تو میں نے یہ اپنے ہی نقطہ نظر آپ کو بتایا کہ میں ان چیزوں سے دور ہی رہوں گا. میرا ایک بڑا سمپل، سیدھا سادہ ایمان ہے کہ پوری کائنات رب کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے اور آخری نبی ہیں. باقی جہاں تک فقیہ حضرات کی بات ہے جنہوں نے فقہ کی، وہ انہوں نے اس کو اپنے علم کے مطابق فقہ کو ایکسپلین کیا ہے. تو جہاں انسانی دماغ انوالو ہو جائے گا وہاں ایمبیگوٹیز اور سلپس، اس کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا. وہاں چونکہ نقطہ نظر ہے وہ، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے. وہ اسلام نہیں ہے، وہ تفسیر بیان کی گئی ہے فقہ کی، تو اس پر اختلافات ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بجائے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں جس سے اختلاف سامنے آئے یا اختلاف بڑھ جائے، ہم وہ بات کریں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، یہ بات میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں،
کہ پہلے یہ ہے کہ میں یہ تو انشور کر لوں کہ رب تعالیٰ نے جو باتیں بڑی واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے دیا اپنی حیات طیبہ کی صورت میں اس کے وہ تمام نکات تو پورے کر لوں. میں تو ابھی تک یہی نہیں کر سکا کہ میں دوسروں کا حق نہ ماروں، میں اپنی ذات سے یہی نہیں نکال سکا. میں کسی سے قرض لے لوں کبھی زندگی میں آج تک واپس ہی نہیں کیا میں نے. حالانکہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں ادائیگی قرض کے بارے میں فوراً آپ سے کہہ دوں گا کہ صاحب قرض کی ادائیگی تو اتنی اہم ہے کہ شہید جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی مزے کی بات کہہ دی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اس مرتبے کا انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ماسوائے ایک بات کے کہ اس کے ذمے کسی کے قرض کی ادائیگی ہو. تو قرض کی ادائیگی کی جہاں اتنی اہمیت ہے، میں تو آج تک اسی پر عمل نہیں کر سکا، تو مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے. یوم حساب مجھ سے سب سے پہلے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی زندگی میں، تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی ابھی تک کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سب سے یہ پہلے یہ پوچھے گا کہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. زکوٰۃ دینے سے میں ویسے بھاگ جاتا ہوں. بینک میں 2 اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کہ میں یکم رمضان سے 2 دن پہلے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں سے پیسہ نکال کے اس کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ کاٹنے پائے بینک. تو مجھے یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس پر میری پوچھ گچھ ہو جائے گی. جھوٹ میں بہت روانی کے ساتھ بولتا ہوں، اتنی روانی کے ساتھ کہ آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ جھوٹ میں بولتا ہوں. تو میرے لیے تو سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ میں کم از کم یہ چیزیں تو پہلے ٹھیک کر لوں اپنی. تو مسئلہ وحدت الوجود اور مسئلہ شہود الوجود اس کے اوپر میں ڈسکس کرنے بیٹھوں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا، میرے اعمال کیا ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں اپنے اعمال کی تو پہلے فکر کروں کہ ان کو درست کر لوں میں، پھر میں ان باریک علمی بحثوں میں پڑھوں گا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا. ابھی تو مجھے حساب کتاب دینا اللہ کو بڑا دشوار، کیا ناممکن ہے کہ میں کیا بتاؤں اس کو رب تعالیٰ کو کہ میں نے ساری عمر وہ کیا جس سے تو نے مجھے منع کیا. میں ساری عمر ان چیزوں سے دور بھاگتا رہا جس کی تو نے تاکید کی کہ یہ کرو. تو پہلے وہ تو میں نمٹا لوں کہ رب تعالیٰ کو جواب تو چلیے 100% میں جسٹیفائی نہ کروں تو کم از کم 5% تو جسٹیفائی کر سکوں. اس لیے میری گزارش یہ ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے میرا نقطہ نظر پوچھ لیا تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میری یہ مجال نہیں کہ میں کسی کو اپنا نقطہ نظر بیان کر سکوں، کیونکہ وہ ابھی اتنا ابتدائی معاملہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا
کہ میرے لیے تو یہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے دوسرے کا حق مار لیتا ہوں. میں اسی سے جان نہیں چھڑا پا رہا. ابھی میرا بیٹا کوئی کسی کا نقصان کر دے، میں بڑے اطمینان سے جھوٹ بول دوں گا کہ نہیں اس نے تو نہیں کیا. تو اس سے تو جان چھوٹے پہلے میری. تو یہ ہے میرا نقطہ نظر کہ ان باتوں سے میں جان چھڑا لوں پہلے کہ اللہ کے حضور جب جاؤں تو چلو 5% تو ہو میرے پاس، باقی 95% میں اس کی رحمت پر چھوڑ دوں کہ وہ معاف فرمانے والا ہے، بخش دینے والا ہے. ان کے اور سوالات ہیں، بڑے مزے کے سوال ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے. تو ابھی اجازت چاہوں گا، اگلی اتوار ملاقات آپ سے ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم.